السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور عافیت سے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ تو آج کا ہمارا جو قرآنک لیکچر ہے وہ سورہ ملک کے اوپر ہے، اور بہت سارے لوگوں کا، اور اسپیشلی انڈیا پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کا ایک کفریہ عقیدہ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں آپ کو یہ ولاگ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور آپ بھی اس کو سنیں اور خود بھی جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں سورہ ملک کو۔ اور یہ وہ صورت ہے، اس کے بارے میں ایک احادیث شریف کا مفہوم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی 30 آیات ایسی ہیں جو دن قیامت کے اللہ قبر میں، آپ کی قبر کے اندر آپ کی سفارش کریں گی اللہ رب العزت سے۔ جب انسان کو اس کی قبر میں لٹایا جائے گا تو 30 آیات جو ہے نا وہ آ کے اس کو اپنے پروں میں لپیٹ لیں گی۔ اگر اس کے اوپر جہنم کا عذاب ہونے لگا تو وہ فرشتوں سے کہیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جا کے کہو یا تو ہمیں قرآن سے نکالیں یا پھر اس بندے کو بخشیں، کیونکہ یہ ہمارا پڑھنے والا تھا۔ تو وہ قرآن کی 30 آیات جو ہے نا وہ سورہ ملک کی ہیں۔ سورہ ملک انسان کے حق میں قبر کے اندر اس کی سفارش کرے گی۔ آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کو خود بھی پڑھا کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں اس کو پڑھنے کی، اور اس کے ویسے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ قرآن پورا پڑھنے کے لیے، پورا قرآن جو ہے وہ پڑھنا بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے نا وہ مومنوں کے لیے شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ قرآن پاک میں ویسے بھی شفا ہے، تو آپ اس کو ضرور خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ ضرور اس کی تلقین کیا کریں۔ تو گائز شروع کرتے ہیں، چلو دانیال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہو علی کل شیء قدیر۔ تبارک بہت برکت ہے، الذی وہ جو، بیدہ اس کے ہاتھ میں، الملک بادشاہت، وہوا اور وہ، اعلیٰ اوپر، کلی ہر، شیئن چیز کے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے اور وہی ہے، اس کے ہاتھ میں تمام جہانوں کی بادشاہت ہے۔ اللہ لغو ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ لغو ہے، اور وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ قادر ہے، ٹھیک ہے۔ جب جیسے بارش ہونی ہوئے تو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں بھوک لگی ہے تو ہم کھانا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم ہر چیز ہمیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ ہر شے کے اوپر جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق الموت، الذی خلق الموت موتا الموت والحیات والحیات لیبلوکم لیبلوکم ایکم ایکم احسن عملا احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہو العزیز الغفور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ کیا فرما رہے ہیں ادھر؟ اللہ فرماتے ہیں الذی وہ ہے جس نے، ٹھیک ہے، خلق پیدا کیا، الموت موت کو، والحیات اور زندگی کو، لیا کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے زندگی کو بنایا، جب ابھی ہم زندہ ہیں تو ایک ہے ہمیں جب موت آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں زندگی کو بھی میں نے ہی بنایا اور موت کو بھی میں نے ہی بنایا، ٹھیک ہے۔ لیبلوکم کیوں بنایا؟ تاکہ وہ آزمائے تمہیں، وہ تمہیں آزمائے، ٹھیک ہے، وہ انسان کو آزمائے، ایکم کون ہے تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملا عمل میں، ٹھیک ہے، وہو العزیز الغفور اور وہ ہے بہت زبردست اور بہت بخشنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں نے زندگی تمہیں کیوں دی ہے؟ کیونکہ میں تم لوگوں کو آزماؤں، تم لوگوں میں اچھے کام کون کرتا ہے، احسن عمل کون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے تمہیں زندگی دی ہے۔
تاکہ میں تم لوگوں کو آزماؤں. جو برے کام کرے گا اس کو کیا ملے گا آخرت میں؟ جو اچھے کام کرے گا اس کو کیا ملے گا آخرت میں؟ اس کو جنت ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ایک سائیڈ پہ زندگی کو بنایا اور پھر موت کو بنایا. اس لیے ان دونوں چیزوں کو بنایا اور میں نے تمہیں زندگی عطا کی کچھ سالوں کی, ٹھیک ہے, اور میں تم لوگوں کو آزماؤں گا تم لوگوں میں اچھے کام کون کرتا ہے. اب اللہ کیسے آزما رہے ہیں؟ ادھر اذان ہو رہی ہے, ہم نے مسجد میں جانا ہے کہ ہم نے ڈسکوٹیک میں جانا ہے؟ مسجد. ٹھیک ہے, یہ اللہ کی آزمائش ہے. ہمیں ہمارے دوست بلا رہے ہیں جب, تو ایک سائیڈ کے اوپر مسجد میں اذان ہو رہی ہے, تو ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے؟ مسجد میں جانا ہے. تو یہ اللہ کی آزمائش ہے, ٹھیک ہے. یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے, ٹھیک ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا. الذي خلق سبع سبع سماوات سماوات عبقا طباقا طباقا ما ترى ما ترى فی خلق الرحمن في خلق المحمد نو فی خلق الرحمن في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت فارجع البصر فارجع البصر هل ترى هل ترى من فطور. من فطور. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ادھر یہ دیکھو. الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمان. ہمارے اوپر کتنے آسمان ہیں؟ بہت 7 ہیں, ٹوٹل 7 ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 7 آسمان ہیں ہمارے اوپر. یہ جو ہمارے اوپر آسمان ہے نا, یہ پہلا آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں سبع سماوات 7 آسمان طباقا اوپر تلے ایسے 1 2 3 4 5 6 7 ایسے 7 ہیں, ٹھیک ہے. اوپر تلے ما نہیں ترا تم دیکھو گے فی خلق الرحمن تخلیق میں الرحمن رحمان کی من تفاوت کوئی خلط کوئی خلل. فرجع البصر پھر لوٹاؤ بصر نگاہ کو, حل کیا ترا تم دیکھو گے تم دیکھتے ہو من تفاوت کوئی شگاف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الذی خلق الموت والذی خلق سبع سماوات طباقا. میں نے تمہارے اوپر 7 آسمانوں کو ایسے اوپر بنایا, ایک دوسرے کے اوپر بنایا. طباقا ما تری فی خلق الرحمن دیکھو تمہیں رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر. تمہیں آسمان میں کوئی سوراخ نظر آتا ہے؟ سوراخ کیا دیا ہے؟ جیسے یہ سوراخ ہے, سوراخ نظر آتا ہے آسمان کے اندر؟ کوئی نہیں ہے نا. آسمان کتنا پیارا اللہ نے بنایا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ من تفاوت کوئی خلل فرجع البصر پھر لوٹاؤ دوبارہ دیکھو آسمان کو, ٹھیک ہے. تم جتنی دفعہ بھی دیکھو گے حل ترا من فطور تمہیں رحمان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر پھر لوٹاؤ نگاہ کو بار بار ینقلب لوٹ آئے گی الیک تیری طرف بصر نگاہ خاسئا وهو حسیر ذلیل ہو کر اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. تم آسمان کو جتنی دفعہ بھی دیکھو تمہیں کو آسمان میں کوئی نقص نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا. انسان کی آنکھیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تھک جاتی ہیں, ایسی ہے نا. تھک کے انسان کے پاس انسان ایسے آسمانوں سے نظر نیچے کر لیتا ہے اور آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی نقص نظر نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تیرے اوپر 7 آسمانوں کو بنایا اور تو اپنی نظر کو اٹھا کے دیکھ تجھے رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ اور تو ایک بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار دیکھ, بار بار آسمان کو دیکھ, تیری نظر تھک کے ذلیل ہو کے تیرے تک آ جائے گی لیکن تجھے رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, اور گائز یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ہمارے مسلمانوں میں ایک کفری عقیدہ ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. دیکھو وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق زینا مزین کیا ہم نے السما آسمان کو الدنیا دنیا کے قریب جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بمصابیح ساتھ چراغوں کے. تارے نظر آتے ہیں نا آپ کو تارے یہ سٹارز ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے ان سٹارز کو اللہ نے وہ بولا لائٹیں ٹھیک ہے اللہ نے کہا میں نے اس کے ساتھ اس آسمان کو پیارا بنایا ہے ٹھیک ہے چراغوں کے. وجعلناہا اور ہم نے انہیں رجومن مارنے کی چیز للشیاطین شیطانوں کے لیے وَأَعْتَدْنَا اور تیار کر کے رکھا ہے ہم نے لہم ان کے لیے عذاب السعیر عذاب پھر بھڑکتی ہوئی آگ. اچھا گائز تو یہ عقیدہ ادھر سے آپ قرآن سے سمجھ لیں یہ جو زمین کے قریب آسمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا میں نے زمین کے قریب جو آسمان ہے اس کو تاروں سے زینت بخشی کیونکہ انسان حسن پرست ہے نا تو آپ اندھیری رات ہو آپ باہر نکلے ہوں آپ گاؤں میں رہتے ہیں یا سٹیز میں رہتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا سٹی سے ہٹ جائیں اور سائڈ پہ ہو کے دیکھیں آسمان کے اوپر کیسے تارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں اور چمک رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ایک عجیب سا جو ہے نا وہ سرور ملتا ہے آسمان کو دیکھ کے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے قریب کے آسمان کو تاروں سے مزین کیا زینت بخشی اور میں نے ان کو اور کس لیے بنایا وجعلناہا اور جب شیاطین رجوع کرتے ہیں آسمان کی طرف یہ جاتے ہیں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے ٹھیک ہے وجعلناہا رجوما للشیاطین جب شیاطین رجوع کرتے ہیں آسمان کی طرف وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور یہ شیاطین کو مارنے کا بھی ایک ذریعہ ہے جیسے جس کو ہم کہتے ہیں نا تارا ٹوٹ کے گرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سٹار ریننگ اس کو انگلش میں یہی کہتے ہیں کہ شاورنگ ہو رہی ہے سٹارز کی جو ہے نا وہ ایسے تارا ٹوٹ کے گرتا ہے اور ایسے ایک جو ہے نا لائن سی بنتی ہے آگ کی ٹھیک ہے تو وہ انڈین فلمز میں دکھاتے ہیں یا دوسرا لوگ کیا ہوتے ہیں پاکستان میں بھی اور میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہے لوگ دعا مانگنی شروع ہو جاتے ہیں اور بھائی وہ شیطان کو آگ جو ہے نا وہ برس رہی ہے آسمان سے ٹھیک ہے اس ٹائم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک ہے اس ٹائم اللہ کی پناہ مانگو آپ دعائیں مانگنی شروع ہو جاتے ہو ٹھیک ہے. تو یہ زمین کے قریب جو آسمان ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں سے زینت بخشی ٹھیک ہے اور پھر جب شیطان اوپر جاتا ہے نا آسمان کے اوپر باتیں سننے کے لیے فرشتوں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اوپر سے پھر وہ آگ مارتے ہیں جو تارا ٹوٹ کے لگتا ہے نا تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے سٹار گرا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شیطان کو کیا ہو رہا ہوتا ہے مارا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَلِلَّذِينَ اور ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا بربہم ساتھ اپنے رب کے عذاب ہے جہنم کا اور وبئس اور کتنا برا ہے المصیر ٹھکانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا. اللہ کتنے ہیں ایک اگر کوئی کہے تو دو ہیں تو اس نے کیا کیا غلط اس نے کفر کیا کفر اس نے ہمیں سب کچھ کس سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسانوں سے مانگتا ہے تو اس نے کیا کیا اس نے کفر. آج کے دور کے اندر اگر کوئی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مانگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے غلط کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے غلط. کس سے مانگنا ہے ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں طریقہ کس نے سکھلایا اللہ سے مانگنے کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اللہ سے مانگنا ہے اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا ٹھیک ہے. آپ کو بھی جب کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو آپ نے کس سے مانگنی ہے کسی انسان سے نہیں مانگنی ہے ٹھیک ہے کسی انسان سے نہیں مانگنی ہے ٹھیک ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا اور وہ برا ٹھکانہ ہے ٹھیک ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور اور جب وہ
اونڈھالے جائیں گے. اونڈھالے کہتے ہیں تمہیں ایسے پکڑ کے نا الٹا کر کے تو جہنم میں ڈال. جب وہ اونڈھالے جائیں گے فیہا اس میں, سمعوا اور وہ سنیں گے, لہا اس کا, شہیقاً چلانا دھاڑنا, اور وہیا تفور اور وہ جوش کھا رہی ہوگی. جب انسان کو جہنم میں ایسے الٹا کر کے ڈالا جائے گا نا تو وہ شور سنے گا آگ کا, وہ دھاڑے مار رہی ہوگی, ٹھیک ہے, اور وہ بھڑک رہی ہوگی, اور انسان اس کا شور سنے گا, اور پھر اس میں اس کو ڈال دیا جائے گا. کس انسان کو؟ جو اللہ کو چھوڑ کے کسی کو مانگے گا, کسی اور سے مانگے گا, ٹھیک ہے, جو اللہ سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگے گا, جو اللہ کے ساتھ کفر کرے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. تکادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها علم یأتیکم نذیر. تقادو قریب ہے, تمیز وہ پھٹ جائے, من الغیظ غضب سے, کلما جب بھی, الکیا ڈالی جائے گی, فیہا اس میں, فوجن کوئی جماعت, سألہم پوچھیں گے ان سے, خزنتها نگران ان کے, علم کیا نہیں, یاتیکم آیا تھا تمہارے پاس, نذیر کوئی ڈرانے والا. اچھا یہ دیکھو, تقادو تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها علم یاتیکم نذیر. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے غضب سے, جب بھی کوئی جماعت ڈالی جائے گی اس میں, ٹھیک ہے, جب بھی جہنم کے اندر کوئی جماعت, زیادہ سارے لوگ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے تو وہ پھٹے گی, جیسے آگ شور کرتی ہے نا, پھٹتی ہے, پٹخ پٹخ کی آواز آتی ہے, تو وہ پھٹے گی. سألہم پوچھیں گے, جو جہنم کے باہر فرشتے کھڑے ہوں گے نا اس کے نگران, سألہم خزنتها, پھر وہ پوچھیں گے اس کے نگران کہ علم یاتیکم نذیر, تمہیں کچھ سمجھانے والا نہیں آیا تھا, کسی نے تمہیں اللہ کا قرآن نہیں بتایا تھا, کسی نے تمہیں اللہ کا میسج نہیں سنایا تھا. تو وہ آگے سے کیا کہیں گے جہنم والے؟ وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, وہ کہیں گے کیوں نہیں, تحقیق آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. آج لوگ نہیں نا مانتے, ادھر جہنم میں جا کے کہیں گے کیوں نہیں, آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا. تو وہ پھر کہیں گے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. تو وہ کہیں گے ہمارے پاس آیا تھا بتانے والا, تو جٹلا دیا ہم نے اس کی بات نہیں مانی, اس لیے آج ہم جہنم میں, ہم نے اس کی بات نہیں مانی. وَقُلْنَا اور کہا ہم نے, مَا نَزَّلَ اللَّهُ نہیں نازل کی اللہ نے, من شیء کوئی چیز, ان انتم نہیں تم مگر, الا فی ضلال کبیر مگر گمراہی ہے بہت بڑی. وہ کہیں گے ہمارے پاس آیا تھا, جہنم کے فرشتے ان کو کہیں گے اور تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا. وہ کہیں گے آیا تھا, تو وہ کہیں گے پھر مانی کیوں نہیں ان کی بات؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اس لیے نہیں مانی, ہم نے ان کو کہا کہ اللہ نے تو کوئی شے نازل ہی نہیں کی, اللہ نے تو کوئی قرآن نازل نہیں کیا, تم ہمیں کیا نا اللہ نے قرآن نازل. لیکن وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ ان کو کہا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ دنیا کی موج مستی میں لگے ہوئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس لیے انہوں نے بات نہیں مانی اللہ رب العزت کی, ٹھیک ہے, اور ان کو جہنم میں ڈال دیا. جب جہنم میں ڈالا تو فرشتوں نے پوچھا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں آیا تھا بے وقوفو؟ تو وہ کہیں گے آیا تھا سمجھانے والا, لیکن ہم نے ان کو کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز ہی نازل نہیں کی, ہم نے جھوٹ بولا, اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی. اور یہ تو تم جو ہے نا, اور پھر فرشتے ان کو کہیں گے اب ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کا یہی ٹھکانہ, ٹھیک ہے. جب بھی تم نے آسمان سے ایسے ٹوٹتا ہوا تارا دیکھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیوں گر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ شیطان کو مارنے کے لیے. وہ شیطان جب اوپر جاتے ہیں نا تو شیاطین کو مارنے کے لیے وہ آسمان سے آگ برستی ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سٹار ٹوٹ کے گرا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم فرینچ میں کہتے ہیں ایتوال فیلانت والا, ایتوال فیلون, اس کو انگلش میں کہتے ہیں رین سٹار شاورنگ, ٹھیک ہے. تو گائز یہ تھا آج کا ولاگ, یہ سورہ ملک کے بارے میں. یہ 30 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جو انسان کے حق. دانیال ادھر بیٹھو, ادھر آگے ہو کے بیٹھو.
یہ انسان کے حق کے اندر قیامت والے دن بھی اور انسان کی قبر میں بھی اس کے لیے سفارش کریں گی. تو خدا را اس کو نماز عشاء کے بعد سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھا کریں, اور یہ آپ کو بچائے گی قبر میں بھی اور حشر میں بھی آپ کو ضرور یہ بچائے گی. تو آپ یہ دیکھیں, میں اپنے بچے کو خود پڑھا رہا ہوں, آپ بھی کوشش کریں اپنے بچوں کو خود پڑھانے کی. میں بھی کوئی مولانا تو ہوں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں نے خود پڑھا اور میں ایک طالب علم ہوں دین کا, اور میں خود سیکھ بھی رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اپنے بچے کو بھی سکھاؤں, اور تاکہ میرے مرنے کے بعد اولاد جو ہے نا وہ صدقہ جاریہ ہے, یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. میری والدہ نے اور میرے والد صاحب نے بہت کوشش کی مجھے دین سکھانے کے لیے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس رستے کے اوپر لگایا, اور مجھے اللہ نے کچھ رائی کے دانے کے برابر یا اس سے نیچے بھی کچھ دین کی سمجھ عطا کی. تو آج میں یہ عمل کر رہا ہوں, اس کا اجر میری والدہ کو جا رہا ہے, میرے والد صاحب کو جا رہا ہے. آج میں یہ کروں گا اپنے بچے کے لیے, کل یہ پڑھے گا, اس کا اجر جو ہے نا وہ مجھے ملے گا. میرے مرنے کے بعد بھی میرا نامہ اعمال جو ہے نا اس میں نیکیاں جاری ہوں گی اگر یہ نیک کام کرے گا. تو ضرور بر ضرور خدا را اپنے بچوں کو خود پڑھائیں. تو یہ تھا گائز آج کا ولاگ, اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے موت ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے, جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری والدہ کو ان کی قبر کے اندر ان کے اوپر کروڑ ہا اپنی رحمت نازل کرے, اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب کرے, جو کامل ہدایت ہے جس کے بعد جو ہے نا وہ انسان کو گمراہی نہیں ہونی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامل ہدایت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق بھی نصیب کرے. اوکے گائز, اللہ حافظ.